اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ چند احادیث مبارکہ معرفت قلبی رکھنا، اقرار زبانی کرنا اور ارکان دین پر عمل کرنا ایمان ہے۔ ابن ماجہ سے یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کی اصل بنیاد دل میں معرفت اور یقین رکھنا ہے۔ نمبر 2، زبان سے اقرار کرنا، اور پھر دین کے ارکان پر عمل پیرا ہونا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی ایمان صرف دل کی حالت اور زبان کے اقرار تک محدود نہیں، بلکہ اس کے ساتھ عملی اقدامات بھی بہت ضروری ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ ایمان کے حوالے سے 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ۔ اس حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ انسان کو سب سے پہلے دل سے اللہ پر ایمان لانا چاہیے اور پھر اس ایمان پر یعنی پختگی کے ساتھ ایمان کو مضبوطی سے تھامنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد اس پر استقامت اختیار کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ایمان کی مکمل تصویر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم را کو پر پڑھنے کی صورتیں پڑھیں گے کہ را کو کن صورتوں میں پر پڑھا جاتا ہے۔ میری اس ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس کو حصول ثواب اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اور جو لوگ بھی میری اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں چینل کو، آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ سبق نمبر 16 تفخیم اور ترقیق کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ پہلے ہم نے الف اور لام کے بارے میں پڑھا ہے، تو آج ہم را کو پر پڑھنے کی صورتیں اور باریک پڑھنے کی صورتیں ہم پڑھیں گے۔ را کو پر پڑھنے کی صورتیں: را پر زبر یا پیش ہو، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں، را پر کھڑا زبر ہو۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمہ میں ہو، تو ان سب صورتوں میں را کو پر پڑھیں گے۔ پھر را کو باریک پڑھنے کی صورتیں: را کے نیچے زیر ہو یا 2 زیر ہوں، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو اور را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو۔ تو آج ہم سبق شروع کرتے ہیں را والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبق ہے ہمارا رجل۔ را کے اوپر زبر ہے تو اس کو پر پڑھیں گے رجل۔ جب کسی حرف کو پر پڑھتے ہیں تو جو زبان ہے وہ پر تالو کی طرف بلند ہوتی ہے اور منہ جو ہے وہ بھر جاتا ہے۔ رجل علم تر، علم تر، رزقوا، رزقوا، اکثر، اجرا، اجر۔ یہاں پہ دیکھیں کہ را کے اوپر زبر، زبر، یہاں پہ را کے اوپر پیش، پیش، یہاں پہ 2 زبر 2 پیش، تو ان سب صورتوں میں را کو ہم نے پر پڑھا ہے۔ اس سے آگے بھی ابراہیم، عرش، را کے اوپر کھڑی زیر ہے جو کہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے، تو اس کو پر بھی پڑھیں گے۔ را سے پہلے حرف پر زبر کا استعمال ہو تب بھی را کو پر پڑھا جائے گا۔ عرش، ام صبرنا، را ساکن سے پہلے زیر زبر کا استعمال ہو تب بھی را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ را ساکن سے پہلے پیش ہو تب بھی را کو پر پڑھیں گے۔ ترجعون، ام صبرنا، صبرنا، ترجعون، یرزقون۔ را ساکن سے پہلے پیش، را ساکن سے پہلے پیش اور زبر کا استعمال ہو تب بھی ان صورتوں میں اس کو پر ہی پڑھیں گے۔ ارجع، ارجعوا، ارجعی۔ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو،
تو یہاں پہ عارضی زیر یا عارضی حرکت کیا ہوتی ہے، تو یہاں پہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی، جیسے ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ الف ہے، اس کے نیچے کوئی حرکت نہیں تھی، تو جب زیر لگا دی تو یہ حرکتیں یعنی عارضی حرکت عارضی زیر کہلاتی ہے۔ تو اب اس صورت میں بھی را کو پور ہی پڑھا جائے گا۔ ارجع ارجع ارجعوا ارجعوا ارجعی ارکعوا ارکعوا۔ تو یہاں پہ را سے پہلے عارضی زیر کا استعمال کیا گیا ہے ان مثالوں میں۔ اب را ساکن ہو اور اس سے پہلے جو زیر ہے وہ پہلے کلمہ جو ہے اس کے دوسرے حرف میں ہو۔ رب ارحمہما رب ارجعونی رب ارجعونی ان ارتبتم ان ارتبتم ام ارتابوا ام ارتابوا۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ را ساکن سے پہلے زیر جو ہے وہ دوسرے کلمہ میں آئی ہے، یعنی با کے نیچے۔ یہاں پہ بھی را ساکن سے پہلے با کے نیچے اور یہاں پہ بھی را ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں تک یہ مثالیں ہیں۔ امرتابوا کل فرق، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمہ میں ہو۔ یہ را ساکن ہے اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف آئی ہے، یہاں پہ بھی قاف، یہاں پہ بھی را ساکن کے بعد صاد آئی ہے۔ تو جتنی بھی مثالیں ہیں ان سب میں بھی را کو پور ہی پڑھا جائے گا۔ کل فرق فرق فرقۃ مرصاد مرصاد فی قرطاس فی قرطاس۔ را ساکن ہو اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ پھر بھی را کو پور ہی پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد جب را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے والنہاری والنہاری رجال امر، را کے نیچے دو زیر ہوں۔ فاصبر، را سے پہلے کلمہ کے نیچے زیر ہو۔ قم فانذر، را سے پہلے زیر کا استعمال ہو، تب بھی را کو باریک پڑھیں گے۔ خیر نذیر خیر نذیر، یعنی را ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکنہ ہو، چاہے وہ حروف مدہ والی یا ہو یا حروف لین والی۔ تو ان صورتوں میں یعنی وقف میں تو یہ را جو ہے وہ ساکن ہو جائے گی، اور اس سے پہلے یا ساکنہ کا جب استعمال کیا جائے تو تب بھی را کو باریک پڑھیں گے۔ خیر نذیر۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تفہیم اور تحقیق کے حوالے سے آج کا ہمارا سبق تھا۔ میری اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں، سبسکرائب کریں، حصول ثواب کی نیت سے اس کو آگے شیئر کریں۔ اگلی نئی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔